بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو اس بابرکت مجلس سے جوڑا، یہاں پر ہمیں جمع کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، جان سکے، اپنے تعلق کو اللہ سے اور مضبوط کر سکے. الحمدللہ الحمدللہ. سورہ یاسین کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا آج اختتام کو پہنچا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طرح سے اس کا حق تھا ہم اس کا حق اس طرح سے ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارا یہاں پر ختم نہ کرے، ہم قرآن کے ساتھ ہماری آخری سانس تک جڑے رہیں اور اللہ کے کلام کو اسی طرح سنتے رہے، سمجھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے اور اپنی ایمان کو اور مضبوط کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ کرے. الحمدللہ. کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس چیز کے اعتراض میں جواب دیے تھے جس میں ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم سڑ جائیں گے یا گل جائیں گے یا جب ہماری ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی تو کس طرح سے دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے. تو ہم نے کل کی آیتوں میں اسی بات کو دیکھا تھا. آیت نمبر 79 78 79 اور 80 میں یہی سارا تذکرہ چل رہا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جب پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوسری بار کس طرح سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ایک چیز نہیں، اس کے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. کس طرح سے اس کے بارے میں ہم نے مثال دیکھی تھی کہ سبز درخت جو ہمیں دکھتے ہیں جن میں پانی کی کوانٹٹی جس میں ہوتی ہے درخت میں، جس سے پھل پھول نکلتے ہیں، لیکن ایک جب ان کو آگ لگتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جنگلوں میں کہ کس طرح سے وہ آگ پھیل جاتی ہے. یعنی لکڑی کے اندر وہ مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ کس طرح سے آگ سے لگتی ہے. یعنی پانی جو کہ اپوزٹ ہے پانی اور آگ، یعنی آگ کو بجھانے کا کام جو پانی کرتا ہے، لیکن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پیدا کے ایک ساتھ جوڑے رکھا. پھر ہم اس کے بعد کی آیت دیکھ رہے تھے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. او کیا اور لیس نہیں، الذی وہ جس نے، یعنی اللہ رب العالمین نے، خلقہ پیدا کیا، السماوات آسمان، والارض زمین کو، السماوات آسمانوں، والارض زمین کو، بقادرن قدرت رکھنے والا، اللہ اس پر، ان کے، یخلق وہ پیدا کر دے، مثلہم مثل ہوں ان کی، بلا کیوں نہیں، وہ اور ہوا وہی، الخلاق سب کچھ پیدا کرنے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے. تو ہم نے کل ان آیات اس آیت کا میننگ لے لیا تھا، ورڈ ٹو ورڈ کو ہم نے دیکھا تھا. آج ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے. اب یہاں پر ایک ظاہری جو بڑی پریکٹیکلی جو ہمیں نظر آ رہی ہے چیز، یعنی اتنے بڑے جو ہمیں آسمان جس پر انسان اس کی ابتدا یعنی سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے اور اس کی انتہا اینڈ کہاں پر ہے اس کا آج تک پتہ نہیں لگا سکا، اور کسی کی پتہ نہیں ہے. دیکھیے جب
زمین پر بھی ہم کوئی سی چیز کو چھت کے جیسے سائے کے لیے بناتے ہیں، جیسا ایک کمرے کا ہی لے لیجیے آپ، تو چاروں طرف سے پلر کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کا سہارا لے کر ہی ایک چھت ٹھہرتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ آسمان کے کسی ستون کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر یہ آسمان ہمارے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اور اور نہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں ہے، اس کی انتہا کہاں ہے، اس کے اوپر کیا تخلیقات ہیں، اللہ کی کیا قدرت ہیں، کیا نشانیاں ہیں، یہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ چاند، سورج، یہ ستارے، سیارے، یہ یہاں پر اس بات کی دلیل دے رہی ہیں کہ جس رب نے ان آسمانوں کو اور یہ زمین، جس کو انسان ناپ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، ہاں اپنی اپنی کنٹری کا پتا ہے کہ یہ اتنے میں، ہماری کنٹری اتنے اس میں ایریا میں ہے، اتنا اس میں ہے، لیکن انسان کہاں کہاں تک نظر دوڑا ہے، زمین کہاں کہاں تک ہے۔ ابھی بھی انسان مطلب تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ میں لگا ہوا ہے، نئے نئے چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہاں کہاں سے نکل رہی، لیکن پھر بھی اس کی انتہا اور اس کا ابتدا انسان بتا نہیں سکتا۔ یہ دونوں اللہ کی تخلیق میں سب سے عظیم تخلیق یہ ہیں کہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ انسان یہ کس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ وہ رب جو اتنی بڑی تخلیق آسمان اور زمین کو قدرت رکھنے والا اس بات پر ہے کہ وہ پیدا کرے گا، تو بھلا کیوں نہیں وہ سب کچھ جب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے، تو تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ آیت ہمیں ایک طاقتور، ہمیں ایک دلیل پیش کر رہی ہے، اور یہ ہمیں چیلنج ہماری انسانی عقل کو مخاطب کر کر کہہ رہی ہے کہ جو ذات اتنی عظیم چیزیں، یعنی پوری کائنات میں آسمان اور زمین کو جو وجود میں لا سکتی ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی کسی کی بس کی بات ہے کہ آسمان کی تخلیق کوئی انسان کر کر دکھائے یا زمین کی تخلیق کا مقابلہ کر سکے؟ ان ان بڑی دو چیزوں کے سامنے انسان کو پیدا کرنا تو ایک چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چھوٹی سی، کیا کہیں گے، بس ایک چھوٹی سی تخلیق ہوگی، اتنا آسان کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی قدرتوں والے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، ان چیزوں کو، اس پر آپ دیکھیں، زمین کو صرف پیدا کر کر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑا، زمین پر آپ دیکھیں بڑی بڑی مخلوقوں کو دیکھیں گے تو اس میں سب سے بڑی ہمیں دیکھیں پہاڑ۔ اگر ہم آیت کے اور آگے گئے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں گاڑا ہے، اور قرآن کی آیت کیا آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے اس میں میکوں کی طرح گاڑا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان، آسمان اور زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش تو بہت بڑی ہے، کس سے؟ من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے، اور اہم ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بتایا ہے کہ زمین آسمان کو پیدا کر دیا، تو کیا اللہ رب العالمین انسان جیسی کمزور مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز ہوگا؟ جبکہ وہ قادر ہے، یقیناً کس بات پر؟ کہ اللہ انسانوں کو مارنے پر بھی اور انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر، اور جس کی ابتدا ہمیشہ جس نے کی ہے، اسے دوبارہ اسے ریویژن کرنے، یادہ کرنے، کوئی بھی چیز لے لیجیے، میں بارہا مرتبہ جیسا ہم کچن کی مثال یا کوئی ریسیپی کی مثال دیتے ہیں، یا پڑھنے کے معاملے میں لیجیے، کوئی چیز جب پہلی مرتبہ ہم کرتے ہیں تو وہ چیز مشکل لگتی ہے، لیکن جب اس کا مراجعہ کرتے ہیں، یعنی ریویژن کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں آتی، لیکن یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اسے موت دینے پر قادر ہے، تو کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ اسی بات کو سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا کیا نہیں وہ دیکھتا جسے اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا اور ان کی پیدائش سے عاجز نہ تھا؟ کہ اللہ مطلب مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ساری چیز کو یہاں پر یہ چیز بیان کر کر یہی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا اور سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چیز، انسان کسی کی بس بھی نہیں۔ یہاں پر اس آیت میں بلا کو بتا کر کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے ان سے کیوں نہیں، یہ لفظ استعمال کر کر اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ کام آسان ہے۔ جیسا ہم بھی بول چال میں کبھی بولتی ہیں نا، کیوں نہیں، یہ کام میرے لیے مشکل ہے، ہرگز نہیں، یہ تو میں 1 سیکنڈ میں کر کر دکھاؤں گی، کیوں نہیں، لاؤ 3 سیکنڈ میں اس کام کو فنش کرتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس پر قادر ہے۔ اور یہاں اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الخلاق،
میں نے جب اس کا ورڈ ٹو ورڈ میں معنی بتایا تھا، لغوی، تو بتایا تھا کہ مبالغہ اس میں بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور سب کچھ سننے والا. تو یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ پیدا کرنے والا کس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی تخلیقات اللہ رب العالمین نے جو پیدا کی ہیں دنیا میں مخلوقات، وہ لامحدود طاقت کی ہیں، کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے. لامحدود یعنی جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کو ہم شمار کر نہیں سکتے، جن کو کاؤنٹ کر نہیں سکتے. کتنی مخلوقات ہیں. دیکھیے ابھی بھی انسان ریسرچ کر رہا ہے. سمندر کی مخلوق کو آپ لیجیے ایگزامپل کے طور پر، کتنی کیا کہیں گے، مچھلیوں میں کتنی قسم آ رہی ہیں، کتنی ان میں ورائٹیز ہیں. یا پھر اس میں لیجیے کھیکڑا لے لیجیے یا پرانس لے لیجیے، کتنی کتنی چیزیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح دنیا میں اوپر آنے کے بعد کتنے قسم کے جانور ہیں زمین پر، جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. کیا کیا نہیں تھے. ابھی پہلے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ڈائناسور تھا، اب اللہ عالم اس کی کیسی تخلیق تھی، انسان اس کو ریسرچ کر کر لا رہا ہے. اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوق تھی پہلے زمانے میں، اور پتہ نہیں اور کون کون سی مخلوق ہے. یعنی اس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو پیدا کرنے کی، تخلیق کرنے کی جو طاقت ہے نا، وہ لامحدود طاقت ہے. نہیں، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، اور اتنا علم ہے اس کے پاس، اتنا کامل علم ہے کہ ہر چیز کو دوبارہ ٹھیک اسی طرح سے بنا سکتا ہے جس طرح سے اس نے پہلے بنایا. تو سبحان اللہ، یہ آیت اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا کمال، اس کا علم، اس کے خالق اس ہونے کا زبردست ہمیں ثبوت دیتی ہے. اور جس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ کس طرح سے ہم بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جمع کر کر ہمیں اٹھائے گا، ان منکروں کے لیے اب تو وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو تا قیامت تک جو منکر جھٹلاتے ہیں اس بات کو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یا جو مانتے نہیں اس چیز کو، ان کے لیے ایک کرارا، ایک کھلم کھلا چیلنج ہے یہ چیز کہ بتاؤ کون ہے تمہارے خالقوں میں. یہ بتوں کو جن کو مانتے ہیں، کیا یہ بت اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا سکتے ہیں، یا بت زمین یا آسمان کو بنا سکتے ہیں؟ یہ بتوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی سیلاب آ رہا ہے تو روک سکتے ہیں؟ یا کوئی آفت آ رہی ہے، کوئی عذاب کسی کے اندر نہیں ہے. تو یہ انسان کے لیے کھلی دلیل ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیدا کرنے والی ذات، یہ بنانے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے خالق مالک رازق اللہ رب العالمین. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں انما، انما، انا بے شک، یا بس، ما بس. یہاں پر انا اور ما یہ دو چیزوں سے بنا. انا یقیناً، یا بے شک، ما جو. اس کے معنی ہوئے بے شک یا یقیناً بس. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے بس کا ترجمہ کیا، انا کا نہیں. امر حکم، ام حکم، حمزہ میم را مادہ ہے، حمزہ میم را مادہ ہے، مطلب ہے حکم یا معاملہ یا کا. ہو اس کا، اب یہاں پر ہو سے مراد اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، امرہ اس کا حکم، اذا جب، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. اذا ظرف زمان ہے یعنی ٹائم بنانے کے لیے. اذا یعنی جب. ارادہ، را واو دال، روٹ ورڈ ہے، معنی ہے چاہنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا. شیئن کسی چیز کا، شیئن کسی چیز کا، شین یا حمزہ مطلب کوئی چیز. ٹھیک ہے، ان کے، یقولو بہت بار گزر چکا ہے، کاف واو لام، بعد گفتگو کہنا، لہو اس کو، ل کے لیے کے معنی میں اصل میں آتا ہے، یہاں پر ہم نے کو معنی میں ترجمے کے لیے کیا، ہو اس کو، اس کو. کن ہو جا، کاف واو نون، کن یعنی فعل امر ہے، یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فعل امر ہے یہ، اس کا مطلب ہے ہو جا یا بن جا. ٹھیک ہے، فیکون، ف حرف عطف تو کے معنی میں، یکون سیم اسی کا روٹ ورڈ ہے، کاف واو نون، معنی ہے فوری طور پر ہونا، بس یا ہوتا یا ہو جانا. انما یقیناً، بس یا بس، امرہ اس کا حکم، اذا جب، ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جب ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان کے، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کو یعنی اس کام کو، اس ارادے کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی. یہ آیت یعنی اسی چیز کو بتانے کے لیے، اسی اعتراض کا بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جس نے وہ
وہ سیدھا ہڈیوں کا تھا. سب اللہ تعالیٰ نے پہلے عقلی دلیلیں دے کر انسان کو کھلی جو سامنے نظر آنے والی ان دلائلوں سے سمجھانے کی کوشش کی. دیکھو غور کرو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک درخت کے اندر پانی اور راکھ کو جمع کر سکتا ہے، یا کس طرح زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں بتا رہی. پھر اب اللہ تعالیٰ آگے اللہ اپنی قدرت، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، یہ آیت بہت عظیم آیت ہے جو اللہ کی قدرت مطلق یعنی اس کی قدرت کو بیان کر رہی ہے کہ میرا اللہ جب حکم دیتا ہے کسی چیز کا، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بس جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن وہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کن کن کا مالک ہے، بس اللہ تعالیٰ کی کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کیا ہے؟ ہر برائی سے پاک، حی قیوم یعنی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جو زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. وہ سب خالق ہے، وہ مالک ہے ہمارا، وہی رازق ہے، وہی حاصل حاکم، اصل حاکم ہے ہمارا ہے. یعنی حکمت، جس کی حکومت مانی جائے، جو راجا کہلاتا ہے، جس طرح سے جس کا ہم حکم بجا لاتے ہیں، تو صرف اللہ واحد ہے جس کا ہمیں حکم بجا لانا ہے. اسی کی طرف ہمیں قیامت کے دن لوٹایا جائے گا. وہی ہم عدل کرے گا ہمارے درمیان، وہی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. وہی ہم جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے اطاعت نہیں کی ہوگی، انہیں سزا دے گا، اور جنہوں نے حق کو تسلیم کیا ہوگا انہیں جنت کی خوشخبری دے گا. تو یہ ساری چیزوں کا جاننے والا، کرنے والا اللہ رب العالمین. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف، میں نے تمہیں دی دلیلیں، اور یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کہ میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اگر میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کوئی کام کرنے کے لیے، میرے پاس کسی بھی تیاری یا وسیلے یا وقت یا محنت، کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اگر صرف ارادہ ہے تو اس کا حکم کن ہو جا سے ظاہر ہوتا ہے اور پھر وہ ہو جاتی ہے. یہ اس کی قدرت کی انتہا کو ظاہر کرتے رب العالمین کی. یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی اب کسی چیز کے لیے اگزامپل کے طور پر اب امتحان ہے تو ہمیں اس کی پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بچوں کو تیاری کراتے ہیں، بعض دفعہ بورڈ ایگزام سے پہلے پری بورڈ ایگزام بھی لیتے ہیں کہ ان کی تیاری اچھے سے ہو جائے. ایسا یا گھر میں آپ دعوت کا اہتمام کر رہی ہیں تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ انسان کے لیے یہ ساری چیزیں، اس رب کے لیے بس کن کا حکم ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. کوئی تیاری، کوئی وقت، کوئی ٹائم، کسی چیز، محنت، وسیلہ، وسائل یا کوئی چیز. اب اگر ہم اگزامپل کے طور پر ہمیں اگر دعوت کرنی ہے تو ہم سارا پریپیئر کرنے کے لیے پہلے کیا ڈش بنانے ہیں، کیا ڈشز کی تیاری کرنی ہے، کون سے آئٹمس لانے ہیں، پھر گھر کی صفائی، ہر چیز کو، مطلب یہ سارے وسیلے ہیں ہمارے. ان سب چیزوں کی طرف بھی ہمارا فوکس ہوگا، ان سب چیزوں کو دیکھیں گے کہ ارینجمنٹ کیسی ہے، کیا ہے سب چیز. یہ رب کو ایسی چیزوں کی بھی، وسائل کی بھی ضرورت نہیں، محنت بھی درکار نہیں، وقت بھی درکار نہیں، کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں. بس وہ ہر چیز پر یہ قدرت ہے کہ اگر وہ کوئی شے کسی چیز کو کہتا ہے یقول، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. ہم کہتے ہیں کہ کن فیکن کا مالک ہے اللہ، بس تیرے کن کہنے کی دیر ہے اور ہو جانا. یہ خالق کی عظمت ہے. یہ آیت ہمیں خالق کی عظمت، اس کی لامحدود طاقت کا احساس دلاتی ہے. جو لوگ اللہ کے احکام اور آخرت پر شک کرتے ہیں، یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ جس ذات نے انہیں پہلی بار بنایا تھا، اس کے لیے انہیں دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھ لو، عقلی دلیلیں لو، فزیکل سامنے کی تم دیکھ لو، مثالی دلیلیں لے لو. ان چیزوں کو تمہیں دیکھ دیکھ کر دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، تمہارے سامنے مثالیں دے دے کر پیش کی جا رہی. اگر یہ بھی نہیں تو جان لو کہ رب کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے. اس کے احکامات پر شک کرنا، اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرنا چھوڑ دو. یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کہ وہ انسان کو کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ایسا کام ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. تو خلاصے آیت کا یہی ہوا کہ حقیقت کا یہ کہ بے اختیار ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا جسے کہیں گے تصرف، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. جب بھی کسی چیز کا اللہ تعالیٰ شیئن ارادہ کر لے تو اس کا وجود میں آنا ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. مطلب حتمی ہے، یعنی 100% یہ ہو کر ہی رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان چاہے جتنا بھی کر لے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل حال نہیں ہوگی، انسان کچھ نہیں کر سکتا.
انسان کسی چیز کو، سانس کا بھی اتنا انسان پر اختیار ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے ہر ہمیشہ ہمارے زبان پر کلمات ہوتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ ہم جو سانس بھی لے رہے ہیں اس کی بھی محتاج ہم اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ انسان یہ غور کرے نا، آپ دیکھیں ہم کتنی بار دن میں اب سانس لے رہے ہیں، کوئی گنتا بیٹھ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ہم فری میں لے رہے ہیں، اس کا کوئی پے نہیں کر رہے۔ آپ جائیے اب ہاسپٹل میں، کووڈ کا دور یاد کیجئے، جب ہمیں ضرورت تھی آکسیجنس کی، ایک ایک سلنڈر کی قیمت کیا تھی، کس مقدار پر مل رہا تھا، وہ اویلیبل نہیں تھا، اس کی وجہ سے کتنی جانیں چلی گئی۔ ہاں، تب ہمیں احساس، دیکھیں انسان اگر کتنی چیزوں کو بھی جھٹلا ہے تو یہ تو دیکھیں انسان، تب ہمیں اہمیت ایک پتا چلی تھی آکسیجن کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم بے ساختہ ابھی سانس لے رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی سانس لے رہی ہیں فری کی، کیا اس کا کوئی پے کر رہے ہیں، ہم کوئی پیسہ دے رہے ہیں؟ وہی تھوڑا ہاسپٹل میں جائیے، کتنا ہے ایک دن کا آکسیجن کا، گھنٹوں کے حساب سے، بعض ہاسپٹل میں ڈے کے حساب سے، کتنا، ہزاروں کی قیمت، لاکھوں کے بل بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی کیا انسان غور نہیں کرتا؟ پھر بھی انسان شک اور شبہ میں پڑا رہتا ہے، پھر بھی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ بے ساختہ میں زندگی کے 40 48 50 سال جب تک زندگی ہے، جب تک اسے نہ ضرورت پڑا اور کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جب آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو دیکھیے کہ کیا انسان دے رہا ہے، کیا آج وہ پیسہ دے کر آکسیجن کا محتاج ہے، اور اتنے سال تک اللہ تعالیٰ نے اسے فری میں وہ چیز دی، کتنا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی چیز بتائی جا رہی ہے، بس سکون فکون کا مالک ہے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے ایسا کیوں کیا، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا کیا، ان کو دیکھو کیسے، ان کو سب نعمتیں مل رہی ہیں، لا، نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارے لیے بھلائی کس چیز میں ہے، ہمیں نہیں پتا چلتی۔ جو چیز بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ خیر ہو سکتا ہے اس چیز میں ہمارے لیے کوئی شر ہو جو اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور خیر کو ہمیشہ طلب کرنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک۔ آخری آیت، فسبحان، سبحان، پاک ہے، الذی، وہ ذات، یعنی وہ اللہ رب العالمین، بیدی ہی، جس کے ہاتھوں میں ہے، بیدی، ہاتھوں میں، ہی، اس کے، یعنی جس کے، یعنی یہاں پر اللہ سے مراد ہے، ملکوت، بادشاہی، کلی، ہر ایک، شیء، چیز کی، وہ، اور، الی، طرف، ہی، اسی، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس حرف عطف، سو کے معنی میں ہم نے کیا ہے، پھر سو، پس، بس، تو، کوئی بھی معنی ہم لے سکتے ہیں، کا مطلب لہٰذا اس معنی میں بھی کر سکتے ہیں ہم۔ اور یہاں پر سبحان کا مطلب ہے پاک، عظمت۔ یہ لفظ خاص کر اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات، وہ ذات جو ہر قسم کی خامی، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ الذی، الذین کی واحد یعنی سنگولر ہے، بہت بار گزر چکا ہے، اس میں موصول، بیدی، یہ بھی ہمارے پاس گزر چکا ہے، یا، دال، یا، ید، ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یدی، اس کے ہاتھ، ملکوت، میم، لام، کا، بادشاہی، ملکیت، اختیارات، حکمرانی، یہ سارے بہت وسیع، ملکوت کہتے ہیں بہت وسیع اور گہری جو معنی رکھتا ہو، یعنی یہ خاص کر اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کے جو ہر پہلو پر اللہ کا جو مکمل اور مطلق کنٹرول ہے، کسی اور کو اس کنٹرول کو، آپ بتائیے، اتنی ہم نے ریسرچ کر لی ہے، سب کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ ابھی طوفان آنے والا ہے، بارش ہونے والا ہے، آج کل اتنی ٹیکنالوجی آ ہی گئی ہے، لیکن کوئی چاہ کر اس طوفان کو روکنے کے لیے کچھ کر سکا؟ اب اتنا پنجاب میں، انڈیا میں طوفان آیا ہوا ہے، دوسرے کنٹریز میں بھی آیا ہوا ہے، پہلے سے تھوڑا بہت اندیشہ سب کو تھا، کیونکہ ریسرچ آج کل ٹیکنالوجی اتنی بڑی ہوئی ہے، لیکن کون روک سکے اس طوفان کو آنے سے؟ تو یہ چیز، یہ آیت، یہ ملکوت ہمیں بتاتا ہے کہ ہر مکمل اور مطلق کنٹرول، اختیار، پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ کس؟ کل شیء، ہر چیز کا، کل شیء، ہر چیز کا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کے طرف، الہ حرف جر، طرف کے معنی میں ہی، اسی، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ آخری اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جتنی چاہے زندگی دنیا میں جیسی چاہے بسر کرو، میں بادشاہ ہر چیز کا ہوں،
یعنی ہر چیز پر کنٹرول، اختیار، پاور میرا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان چیزوں کو تم دنیا میں جو استعمال کر رہے ہو، اس کے بعد تم من مانی زندگی جو چاہے کرو۔ تمہارے سامنے میں نے حق کو واضح کر دیا ہے، تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اس کے آگے جو چاہے تمہیں کرنا ہو۔ یہ ملکوت الملک سے ہی بنا ہے، جسے ہم سورہ ملک میں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بس ملک یعنی ہر چیز پر قدرت، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہیت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ملکوت یعنی جس میں تمام چیزیں آ گئی، جیسا میں نے ابھی آپ کو معنی بتائے کہ ہر چیز پر اختیارات، طاقت، سب کچھ اللہ پر ہے، اور وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ذات کیسی ہے؟ رحم بھی کرنے والا ہے، یعنی کس پر؟ جو اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان سے وہ ان پر رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ آخری آیت ہے سورہ یاسین کی، سبحان اللہ۔ اور یہ آیت تمام آیتوں کا خلاصہ اور نتیجہ پیش کرتی ہے۔ یہ آیت دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے قدرت مطلق، آخرت کے دین کا یقینی ہونے پر ہمیں ایک زبردست دلیل دیتی ہے۔ پہلی چیز یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات پاکیزہ اور عظمت والی ہے۔ آیت آیت کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ فسبحان، یعنی جو تعظیم اور پاکیزی کا اظہار کرے، یعنی ہر چیز سے پاکیزہ ہے، ہر چیز سے، ہر عیب سے، یہ اللہ کی ذات ہے، ہر شے سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جو کفار اس کی قدرت پر شک کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وسیلے کے لیے کسی اور کو لیتے ہیں ساتھ میں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نہیں وسیلے کی ضرورت ہے، فلانا ڈمانا، یہ خدا ہمارا، یہ خدا، یہ معبود۔ آپ دیکھیں نا کتنی کتنی طرح کے ان کے یہ ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے یہ ذات پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ صرف اللہ کی ذات یہ اختیار نہیں رکھ سکتی کہ صرف بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کی اختیارات کیا ہیں؟ ملکوت، بادشاہ ہے وہ ہر چیز پر۔ یہاں پر بھی یدی ہی سے مراد اس کے ہاتھ مراد، یہاں پر ہم ایسا نہیں تصور کرنے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، کس چیز کو ہوگا، نہیں۔ ایک بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ واللہ عالم یہ بظاہری ہاتھ ہوگا یا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ ہوگا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتے، اور ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو چیز کو اصل بتانے کا مقصود یہ ہے کہ کل شعین کا حصہ، یعنی اللہ کی کائنات پر مکمل حاکمیت کو بیان کرتا، بتاتا ہے۔ ملکوت کا لفظ کہ صرف حکمرانی نہیں بلکہ ہر چیز کی ملکیت، تدبیر، قدرت کا مکمل احاطہ کرنا، خالق کا ہونا، کس کو رزق پہنچانا ہے، رازق کا ہونا، الجبار رحمان ہونا، رحم کرنے والا، رحیم کرنے والا، ٹھیک ہے، القدوس پاک، سب کچھ یہ احاطہ کیا ہوا ہے، العلیم خوب جاننے والا بھی۔ جبکہ دنیا کے بادشاہوں کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ جس کنٹری کا وہ بادشاہ ہوگا صرف اسی کا پاور اس کے پاس ہوگا اور اسی سے ریلیٹڈ اس کے پاس نالج ہوگی، لیکن یہ اللہ کا اختیار ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز لے کر پوری کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات، کسی ایک کنٹری یا کسی پرٹیکولر ایریا کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، پوری کل کائنات، پوری کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کے اختیار میں کوئی چیز ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کا دلیل دیتی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ وہ رب ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کا دلیل دے رہی کہ جب وہ ہر چیز پر ملکوت اس کی بادشاہ ہے تو پھر ہمارا یقین اور کامل ہو جانا چاہیے کہ کوئی اور اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو جاؤں، لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹائے جانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی موت، پلٹ کر آنا۔ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، زندگی دینے والی ذات اور موت دینے والی بھی، مکمل کنٹرول اللہ کے اختیارات میں۔ جو کفار بار بار جس سوال کو اٹھا رہے تھے اب اس کا جواب ہے، یعنی جس کی ہستی میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اسی ہستی کے پاس ایک کنٹرول ہے کہ وہ موت اور زندگی دے۔ عدم سے کسی کو وجود میں لانے کی وہ طاقت رکھتا ہے، وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک آخری اور فیصلہ کن ہمارے سامنے پروف کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اب دو ٹوک تم سے بتا دیا گیا ہے کہ خالق وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیت ہے۔ یہ پورے کل سورے کا یہ نچوڑ اس آیت میں آ گیا، یعنی وحدانیت، توحید۔ اسی نہ صرف انسانوں کی دوبارہ زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے بلکہ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو لوٹایا جانا ہے۔
وہاں پر ان کو اپنا حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، پھر انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، بدلہ پانا ہے۔ صرف یہ جملہ ایک حقیقت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ہر شخص کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سورہ یاسین کی بہت سی ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا خلاصہ کرتی ہے۔ ایک جملہ، ایک مختصر سا جملہ ہے، وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ایک مختصر سا جملہ ہے جس کے اندر اللہ کی پوری قدرت، اس کی بادشاہیت، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، سب کچھ اور آخرت کو گھیر لیا۔ یہ سورت کا ایک طاقتور اور کیا کہیں گے ایک پاورفل آیت ہے جو ہمیں اللہ کی عظمت اور اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کی اہمیت دلاتا ہے کہ اب تو انسان مان لے اتنا سب کچھ اس کے سامنے، کتنے دلائل پورا ہم نے دیکھا۔ کیوں ہمیں پتا چلا کیوں سورہ یاسین کو مفسرین نے کچھ علماء جیسا کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ دل ہے۔ کس اعتبار سے دل ہے؟ قرآن کی تینوں چیزوں کا نچوڑ جس پر ہمارا اسلام ایمان کا بیس ہے، اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، رسول، آخرت، موت کے بعد اڑنا، تینوں کا نچوڑ اس کے اندر، اس صورت کے اندر واقعے کو بتا کر بتایا گیا۔ پھر دلیلیں کتنی دی گئی، ہر آیت میں دیکھیے ہم دلیل کس بات کی دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا۔ پھر کیوں انسان ناشکرا ہے، کیوں انسان جھگڑیلا ہے، کیوں انسان شکر گزار نہیں بنتا، کیوں انسان غور نہیں کرتا ان نشانیوں پر، کس طرح سے اسے ہم نے پیدا کیا، ایک نطفے سے بنایا، پھر ہم نے کیا تخلیق کی، کیوں ہم دوبارہ نہیں اٹھا سکتے۔ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ دلیل دے کر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں وہ مالک ہوں، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہر چیز کی، اور اسی کی طرف پلٹ۔ ٹھیک ہے، اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی اگر تم رتی برابر بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اپنی ہی چیزوں پر تمہیں ڈٹے رہنا ہے، آخرت کا انکار ہی کرنا ہے، رسولوں کو ماننا ہی نہیں ہے، وحدانیت پر عمل نہیں کرنا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا ہے، میری ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے، جو چاہے پھر کر لو، پلٹ کر آنا کس کے پاس ہے تم؟ ترجعون، میرے ہی اسی کی طرف، یعنی یہی کی زمین کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف تم پلٹ کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ ساری آیات کا نچوڑ یہاں پر آ گئے، اور یہ یقین جب انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کسی کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، کسی کے سامنے ہمیں اس چیز کا جو ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کو پریزنٹ کرنا ہے، تو انسان کیسی تیاری کرے گا؟ ہم خود سوچ لیں، اگر ہمارے گھر میں ایک ایسا ماحول ہے، کوئی بڑا ہے، اس کو ہمیں باپ، اگر بچیاں ہیں تو جواب دینا ہے، اگر کچھ منی انہوں نے ہمیں دیے، کچھ پیسہ دیا ہے کہ ہم نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، تو ہم اس کی کس طرح سے تیاری کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر پورا خرچ کریں گے۔ اس طرح اگر بیویوں کا معاملہ ہے تو شوہر کو جواب دہ ہونا ہے، تو کس طرح سے ہم کرتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اب سوچئے جب اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، ہمیں یقین ہوگا کہ اس رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اپنے اعمال کا، زندگی کا پورا کھلا چٹا اس کے سامنے جب پیش کیا جائے گا، تب ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ تو ہم دنیا میں کیسی زندگی بسر کریں گے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو کس طرح سے مضبوط کریں گی؟ آپ خود سوچیے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے، صرف بولنے کی حد تک نہیں، بولنے کو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان یقین کے ساتھ مضبوط جب ہوتا ہے جب ہمارے اعمال اس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ اصل ہے عمل کرنا۔ کیا ہمارے اعمال اس بات کو دیکھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی میں ہمیں ڈر اور خوف ہے، ہم آخرت کی واقعی میں تیاری کر رہے ہیں؟ یہ خود ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اختتام پر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے اس سورت کو پڑھا ہے، جو بھی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو بھی حق بات ہم نے کہی ہوگی، جو غلطی کوتاہی میری نفس کی طرف سے اور پھر شیطان کی طرف سے، اللہ درگزر فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکے مختصر طریقے سے۔ بہت وسیع صورت ہے، بہت وسیع تفسیر جا سکتی تھی، لیکن بہت کم ٹائم میں ہم نے بہت مختصر کوشش کی ہے۔ یا اللہ تو قبول فرمانے والا ہے، بس قبول فرما لے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے ویسا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھی چھوٹا موٹا، اللہ اسے قبول کرے اور واقعی میں ہم نے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور کیا، لیسا نہیں، الذی، وہ ذات، یعنی وہ اللہ جس نے خلق پیدا کیا، سماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کو، بقادرین، قدرت رکھنے والا، علا، پر، ان کے،
یخلق وہ پیدا کرے مثلہم ان کے مثل بلا کیوں نہیں ہوا وہ اور وہی الخلاق سب کچھ پیدا کرنے والا العلیم خوب جاننے والا ہے انما یقیناً بس امر اس کا حکم اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا ان کے یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتی ہے سو پاک ہے سبحانہ سو پاک ہے الذی وہ ذات یعنی وہ اللہ بیدی ہی جس کے ہاتھوں میں ہے ملکوت بادشاہی کل شیء ہر چیز کی ہر ایک چیز کی وہ الہی اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ قبول فرمائے ہمارے سے ہماری کوششوں کو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔